बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं बनफ्शा के बारे में कि ये कुदरती दवा किन अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका मिजाज क्या है, इसमें कौन कौन से कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं, कितनी मिकदार में इसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इसके तमाम ख़वास से, इसकी तमाम खूबियों से मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल कर सकेंगे। जैसा कि आज हम बनफ्शा का जिक्र कर रहे हैं, तो बनफ्शा को उर्दू ज़बान में इसी बनफ्शा के नाम से ही पहचाना जाता है। इंग्लिश ज़बान में इसको स्वीट वायोलेट या वायोलेट हर्ब कहा जाता है, जबकि वायोला ओडोरेटा इसको लातीनी ज़बान में कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में इसको बनफ्सिज और कोकाश इसको फ़ारसी ज़ुबान में कहा जाता है। हमारे यहाँ हज़ारा डिवीज़न के ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में बहुत कसरत से ये पाया जाता है। इसके अलावा ये कश्मीर में और गिलगित में और कोहिस्तान के इलाकों में, हिंदुस्तान में, ईरान में और दीगर ममालिक में भी पाया जाता है। तो हमारी ज़ुबान में इसको बनक्शा भी कहते हैं, बनफ्शा भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोकल ज़ुबानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, और जहाँ पर ये ताज़ा मिल जाता है वहाँ के लोग इसकी खूबियों से बखूबी वाकिफ़ भी हैं और इसको बहुत सारे अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। बनफ्शा का मिजाज सरतर है और ये दर्जा अव्वल में सरतर दवा है। मोतदल दवाओं के करीब करीब इसके असरात होते हैं, यानी इसके इस्तेमाल से जिस्म पर बहुत शदीद असरात मुरतब नहीं होते, बल्कि मोतदिल दवाओं से करीब करीब इसके असरात जिस्म पर मुरतब होते हैं। लेकिन ये अपने सरतर मिजाज की वजह से जिस्म में रतूबात और सर्दी की पैदाइश को, सर्दी की कैफियत को बढ़ा देती है। बनफ्शा के पौधे की बात करें तो ये एक मफरूश जड़ी बूटी है, मफरूश हर्ब है, यानी ज़मीन पर फैली हुई हर्ब होती है। बिल्कुल छोटा सा इसका पौधा होता है, सब्ज़ रंग के गुर्दा की शक्ल के इसके चौड़े और छोटे साइज़ के पत्ते होते हैं, जो साइडों से, किनारों से दंदानेदार से होते हैं, और इसके पत्तों के दरमियान में से एक टहनी, एक शाख सी ऊपर की जानिब उठती है, जिसकी चोटी पर बनफ्शी रंग का, हल्के बनफ्शी या शोख बनफ्शी रंग का या हल्के गुलाबी रंग का फूल लगता है। इसका जो पौधा है, ये जड़ से लेकर पत्ते, इसकी शाख और इसका फूल, ये तमाम अज्जा हम दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। इनका जो शांदा बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं, इसका केवा बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं, इसका पेस्ट तैयार करके भी वर्मों को तहलील करने के लिए, हलक के वर्मों को तहलील करने के लिए ये पेस्ट के तौर पर भी इसको लगाया जाता है। अब इसके अफ़ाल ख़वास और मुख्तलिफ़ अमराज में इसके इस्तेमाल की बात करें तो बनफ्शा चूँकि मोतदिल मिजाज के करीब करीब दर्जा अव्वल की दवाओं में आता है, और हम हिकमत में तमाम अद्वियात को मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करवाते हैं, तो अपने सरतर मिजाज की वजह से इसको सरतर अमराज को छोड़कर, यानी ऐसे अफराद जिनका मिजाज सरतर होता है उनको छोड़कर दीगर जो मिजाजों के अफराद हैं, जैसा कि खुश्क मिजाज के अफराद हों, गर्म मिजाज के अफराद हों, दमवी मिजाज के अफराद हों, तो उन लोगों को बनफ्शा इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अपने इस मखसूस मिजाज की वजह से ये ख़ास तौर पर गर्मी के अमराज, खून में हिद्दत के बढ़ जाने के अमराज, सोजिशी अमराज, बुखारों में, फेफड़ों से मुताल्लिका जो आज़ा हैं उनमें पैदा होने वाले अमराज, जैसा कि नज़ला है, ज़ुकाम है, हलक में ख़राश पैदा हो जाना, हलक में वरम पैदा हो जाना, हलक में किसी किस्म की सोजिश पैदा हो जाना, तो इन तमाम अमराज को रफ़ा करने के लिए बनफ्शा को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खांसी को रफ़ा करने के लिए और बुखारों को रफ़ा करने के लिए भी बनफ्शा को इस्तेमाल में लाया जाता है। चूँकि हमारे जब जिस्म में कहीं पर भी सोजिश पैदा होती है, इन्फेक्शन बनता है, तो इन्फेक्शन के नतीजा में जिस्म में बुखार बढ़ जाता है, बुखार में तेज़ी आ जाती है, हरारत बढ़ जाती है जिस्म की, तो ये उस हरारत को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बनफ्शा हमारे फेफड़ों की जो बैरूनी झिल्लियाँ हैं उनके वर्म को तहलील करने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। ज़ातुल जनब और ज़ातुल रिहा के मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए इसे इस्तेमाल करवाया जाता है। सुफरा की हद से बढ़ी हुई हिद्दत और तेज़ी को, जिस्म में हद से बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल करवाया जाता है। खून में अगर गैर तबी हरारत बढ़ जाए और दमवी अमराज लाहक होने लगें तो उनको रफ़ा करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। सुफरा की ज़्यादती से गर्मी बढ़ जाए या यरकान पैदा हो जाए या जिगर में कोई सोजिश पैदा हो जाए तो उसको रफ़ा करने के लिए भी बनफ्शा को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा चूँकि ये सरतर मिजाज की दवा है, तो जिस्म में से हरारत को कम करके प्यास की शिद्दत को भी कम करती है। बुलंद फ़िशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर को एतदाल पर लाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्मी के बायस पैदा होने वाले जिस्मानी दर्दों को दूर करने के लिए
اور نیند کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ بنفشہ کو جیسا کہ میں نے بتایا نیند کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ قبض کشاد دوا کے طور پر بھی استعمال میں لائی جاتی ہے۔ اگر جوڑ اکڑ جائیں، پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو جائے تو یہ اپنے سر تر مزاج کی وجہ سے جسم میں رطوبات کی پیدائش کو بڑھا کر اس تحجر مفاصل کے مرض کو، پٹھوں کے کھچاؤ کے مرض کو، پٹھوں جوڑوں کے اکڑ جانے کے جو مرض ہے اس کو رفع کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدت کے باعث، صفراء میں گرمی کے باعث اگر جسم میں جلدی امراض پیدا ہو جائیں تو ان کو رفع کرنے کے لیے بھی بنفشہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے جتنے بھی افعال و خواص یا مختلف امراض میں اس کے استعمال کی بات کی، تو ایک چیز آپ ضرور نوٹ کریں کہ اس کو اپنے مخصوص سرتر مزاج کی وجہ سے گرمی کے امراض، خون میں حدت کے امراض یعنی دموی امراض اور خشکی کے امراض کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مفید ہے۔ البتہ ایسے افراد یا ایسے لوگ جن کے مزاج میں سردی تری کا غلبہ ہو، سردی کا غلبہ ہو، رطوبات کی زیادتی ہو، بلغمی امراض میں مبتلا ہوں، تو ایسے لوگوں کو بنفشہ استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ گلے میں خراش ہو تو اس کے لیے آپ بنفشہ کا کیوا یا جوشاندہ بنا کر اس سے غرارے بھی کر سکتے ہیں، اس کو پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا جو جوشاندے کے بعد اس کے جو پتوں کا پیسٹ سا بن جاتا ہے وہ بھی حلق کے بیرونی طور پر لگانے سے، پیسٹ کرنے سے بھی وہ حلق کا ورم یا جسم کے کسی بھی دیگر اعضاء میں اگر کوئی ورم ہو تو اس کو نرم اور تحلیل کرنے کے لیے بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پٹھوں میں کہیں کھچاؤ ہو یا جوڑ اکڑ جائیں، تحجر مفاصل کا مرض پیدا ہو جائے تو اس میں روغن بنفشہ کو روغن بادام میں ملا کر پٹھوں کے اوپر یا ان جوڑوں کے اوپر مالش کرنے سے وہ جو کھچاؤ ہے، وہ جو اکڑن ہے، اس میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بنفشہ کا تیار شربت بھی مارکیٹ سے مل جاتا ہے شربت بنفشہ کے نام سے، اور ایک خمیرہ بھی خمیرہ بنفشہ کے نام سے مل جاتا ہے۔ تو یہ حدت کے امراض، گرمی کے امراض، پیاس کی زیادتی، صفراء کی زیادتی یا خون میں حدت کے غلبہ کے جو امراض ہیں، ان تمام امراض کو رفع کرنے کے لیے یہ ایک نہایت مفید اور مؤثر قدرتی دوا ہے، اور اس سے جو تیار مرکبات ہیں وہ بھی ان امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ بنفشہ میں بہت سارے کیمیائی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جن کو میں آپ کو ایک ٹیبل کے ذریعے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کون سا کیمیائی جز پایا جاتا ہے اور وہ کس تکلیف کو یا کس مرض کو رفع کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ سکرین پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہوگا۔ بنفشہ میں وائولا کورسٹین نامی ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ اس میں فیرولک ایسڈ ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ اثرات جسم پر مرتب کرتا ہے، یعنی خلیات کی بے ہنگم ٹوٹ پھوٹ کو روکتا ہے۔ کیمفرول نامی اس میں جو کیمیکل ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز مرتب کرتا ہے، کینسر کے خلاف بھی مدافعت پیدا کرتا ہے، اور جسم میں خون میں جو پلیٹلیٹس کی تعداد اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کو بھی کم کرتا ہے۔ اوڈرنٹین اور الکلائڈز اس میں جو پائے جاتے ہیں وہ سوزش کو رفع کرنے کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنفشہ میں سکوپولیٹین نامی کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو سوزش کو رفع کرنے کے لیے اور بہت سارے بیکٹیریل انفیکشنز کو رفع کرنے کے لیے، اور خاص طور پر نمونیا کے بیکٹیریا ہوں، مختلف راڑ نما بیکٹیریا ہوں، مختلف راؤنڈ شیپ بیکٹیریا ہوں، تو ان تمام بیکٹیریاز کو رفع کرنے کے لیے بھی یہ سکوپولیٹین نامی کیمیکل مفید ثابت ہوتا ہے۔ بنفشہ میں فلیونائڈز پائے جاتے ہیں جو پیشاب کے اخراج کو بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ اس میں جو اینتھوسائنینز، میوسیلیج ایش اور سیپونینز پائے جاتے ہیں وہ بلغمی امراض اور سینے کے جو امراض ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے اور کھانسی کو رفع کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں جو ریوٹن نامی کیمیکل ہے وہ ہماری جو کیپلریز ہیں، بلڈ ویسلز ہیں، اس کی فلیکسیبلٹی کو مینٹین کرتے ہیں اور کیپلریز میں سے بلڈ کی جو لیکیج ہے اس کو روک دیتے ہیں۔ پلانٹ ایکسٹریکٹ یعنی بنفشہ کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ جسم پر جراثیم کش اثرات مرتب کرتا ہے، بیکٹیریل انفیکشنز کو رفع کرتا ہے، سینے کے امراض کو رفع کرنے کے لیے اور دیگر سوزشی اور جو انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بنفشہ سے ایک روغن بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ روغن بھی اپنے اندر بہت سارے کیمیائی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ مختلف سوزشی امراض کو رفع کرنے کے لیے اور پٹھوں کے کھچاؤ میں نرمی لانے کے لیے، انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے، دردوں میں آرام پہنچانے کے لیے، نیند لانے کے لیے، تو یہ ان مختلف امراض کو رفع کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ بنفشہ کی مقدار، خوراک اور طریقہ استعمال کی بات کریں تو اس کے جو پھول ہیں وہ مارکیٹ میں سے آپ کو ڈرائی حالت میں مل جاتے ہیں۔ بعض پہاڑی علاقوں میں یہ تازہ پھول بھی مل سکتے ہیں،
اور اس کو آپ 3 سے 5 گرام تک اس کے پھول استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے نے اس کے پتے کو استعمال کرنا ہو یا پورا پلانٹ استعمال کرنا ہو تو وہ 5 سے 7 گرام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس تازہ بنفشہ کا پودا ہو، آپ کو اپنے علاقے سے مل جائے یا مارکیٹ میں سے آپ کو یہ ڈرائی حالت میں مل جائے تو اس کو آپ جوشاندہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ 5 سے 7 گرام آپ لے لیں، اس کو جوشاندہ اس کا تیار کر لیں یا اس کا کہوہ تیار کر لیں، اس میں حسب ضرورت میٹھا ملا لیں یا شہد ملا لیں، تو یہ آپ استعمال کر کے بخاروں میں آرام پہنچانے کے لیے، پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے، گرمی کے امراض کو رفع کرنے کے لیے، یا آپ کے سینہ کے جو جملہ امراض ہیں، حلق میں خراش ہے، حلق میں کوئی ورم ہے، آپ کو نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، تو ان تمام کیفیات اور امراض کو رفع کرنے کے لیے آپ بنفشہ کو کہوہ یا جوشاندہ کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کو یہ ڈرائی مل جائے تو اس کا صفوف بنا کر وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مزاج سر تر ہے، تو اسے بلغمی اور سر تر مزاج کے افراد کو استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ ایسے لوگ جن کا مزاج گرم ہو، جن کا مزاج دموی ہو، جن کا مزاج خشک ہو، ان لوگوں کو آپ بنفشہ استعمال کروا سکتے ہیں، سوائے سر تر مزاج کے لوگوں کے، کیونکہ سر تر مزاج کے لوگوں کو آپ استعمال کروائیں گے تو ان کے جسم میں رطوبات کی پیدائش مزید بڑھ جائے گی، سردی غالب آ جائے گی اور ان میں سردی کے امراض میں تیزی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر بنفشہ دستیاب نہ ہو تو اس کے متبادل کے طور پر آپ خبازی استعمال کر سکتے ہیں یا گاؤ زبان بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بنفشہ آپ کو نہ مل سکے را فارم میں یا آپ کے علاقے میں نہ پایا جاتا ہو تو اس کے جو تیار مرکبات مارکیٹ میں سے ملتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر کے اسی طرح کے افعال و خواص اور فوائد حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس کا تیار مرکبات میں شربت بنفشہ، خمیرہ بنفشہ، روغن بنفشہ، شربت اعجاز وغیرہ، یہ مختلف ناموں سے یہ مارکیٹ میں اس کے تیار مرکبات بھی مل جاتے ہیں۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو بنفشہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہمارے آئندہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم۔